من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارا سبق تقریباً جہاں تک ہوا تھا یہاں تک ہوا تھا۔ آج کا سبق اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوگا۔ اہدی کے معنی ہیں آپ ہدایت دے، آپ راستہ دکھائیں۔ نا ہمیں، نون الف زبرنا جہاں بھی آئے گا ہم اور ہمیں قرآن میں اہدی آپ ہدایت دیں، نا ہمیں، نون الف زبرنا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدی آپ ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدی آپ ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگلا سبق انشاءاللہ اس کا ہمارا عنوان ہوگا ہدایت۔ پچھلے درس کا عنوان تھا ایمان کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ آج ہماری سبق کا عنوان ہے نمبر 1 ہدایت کیا چیز ہے، اور دوسرا عنوان ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے قرآن میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لیکن کامل اور مکمل نعمت جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ دین ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور سب سے قیمتی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں دعائیں ہیں، کوئی دعا فرض واجب نہیں، لیکن ہدایت کی دعا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ نماز کے رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 ائمہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہدایت کی دعا مانگنا نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ ہدایت ایسی قیمتی چیز ہے کہ کوئی اور دعا فرض واجب نہیں قرار دی گئی، ہدایت کی دعا فرض واجب قرار دی گئی۔ ساری نعمتیں بغیر نعمت ایمان کے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہدایت کی نعمت کے بغیر ساری دنیا مل جائے کچھ بھی نہیں، اور ہدایت کی نعمت مل جائے اور دنیا کا کوئی سامان ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اہدی، ہدایت کس سے کہتے ہیں؟ یہ فرمایا ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ پہلے نمبر پر لفظی معنی، لغوی معنی جس کو کہتے ہیں ہدایت کے معنی۔ نمبر 1 صرف راستہ بتانا، صدر کا راستہ بتا دیا، کراچی میں صدر کا راستہ بتا دیا، کوئٹہ کا راستہ بتا دیا، لاہور کا راستہ بتا دیا۔ نمبر 2 منزل مقصود تک پہنچانا، ہاتھ سے پکڑ کر سردر پہنچا دیا، ہاتھ سے پکڑ کر لالو کیٹ پہنچایا، ہاتھ سے پکڑ کر کوئٹہ پہنچایا، ہاتھ سے پکڑ کر اسلام آباد پہنچایا۔ ایک ہے اسلام آباد کا راستہ بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو تھا وہ صرف راستہ بتانا تھا، اور منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کے ذمے۔ اسی وجہ سے جب ہدایت کی نسبت حضور کی طرف ہو تو اس سے مراد راستہ دکھانا، اور جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد منزل مقصود تک پہنچانا۔ دوسرا سوال یہ ہے ہدایت کہتے کس سے ہیں؟ تو اس کی مختلف تشریحات علماء کرام نے فرمائی۔ پہلی تشریح، ہدایت کہتے ہیں نمبر 1 دل میں ایمان کے پیدا ہونے کو، خلق الایمان فی القلب۔ ہدایت کہتے ہیں دل میں ایمان کے پیدا ہو جانے کو، خلق الایمان فی القلب۔ دل میں ایمان آ جائے یہ ہدایت ہے۔ نمبر 2 وہ نور جو بندے کو حاصل ہو، وہ نور الحاصل للعبد، جب اس کے اور اللہ کے درمیان
سارے پردے ہٹ جائے، بزوال الحجاب بینہ و بین العبد. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر کلمے کی مثال ایک درخت سے دی جس کی شاخیں آسمانوں میں، یعنی اس کا نور آسمانوں پہ پہنچتا ہے. الیہ یصعد الکلمۃ الطیب کشجرۃ اجتثت من فوق الارض، اور دوسرا کفر کا کلمہ قرآن مجید میں. تو ہدایت وہ نور ہے جو بندے کو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردوں کے دور ہونے جانے سے حاصل ہوتی ہے. اس کا نام ہدایت ہے، اس نور کا نام، اس روشنی کا نام ہدایت ہے. فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو اس مسلمان کو، اس مومن کو، اس بندے کو سب کچھ اعمال میں، ایمان میں نظر آتا ہے، سب کچھ دین میں نظر آتا ہے. اور اگر یہ روشنی نہ ہو تو پھر اس کو سب کچھ مال میں، چیزوں میں، اسباب میں کامیابی نظر آتی. پھر وہ چیزوں کے ملنے کو کامیابی سمجھے گا، اسباب کے ملنے کو کامیابی سمجھے گا، مال کے ملنے کو کامیابی سمجھے گا. لیکن جب ایمان کا نور دل میں اترتا ہے تو اس سے عزت مال میں نہیں، اعمال میں نظر آئے گی. تو اس سے عزت اسباب اور چیزوں میں نہیں، بلکہ اس سے عزت ایمان اور اعمال میں نظر آئے گی. پھر اس سے سب کچھ دین میں نظر آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دلوں میں ہدایت کا نور اترا تھا، اس لیے ان کو سب کچھ دین میں نظر آتا تھا، اور ان کا سارا جان مال صرف دین پہ لگتا تھا. ہمیں چونکہ دین میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت صرف مال کمانے میں لگ رہا ہے. تو ہدایت ایک نور کا نام ہے. فرمایا جب تک انسان کے پاس دو روشنیاں نہ ہوں، اس سے دین میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جب تک انسان کے پاس دو روشنیاں نہ ہوں، دو روشنیاں، دو نور نہ ہوں، دو روشنیاں نہ ہوں، اس وقت تک سب کچھ اس کو مال میں نظر آئے گا. دیکھو میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تب جب ہمارے پاس دو روشنیاں ہوں. پہلی روشنی سورج یا مصنوعی روشنی، بجلی وغیرہ کی روشنی ہو. دوسری روشنی آنکھوں کی بینائی ہے. اگر ان دو میں سے ایک نہ ہو، ایک اندھا ہے اور سورج کی روشنی نکلی ہوئی ہے لیکن اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کے پاس دوسری روشنی نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی. لیکن ایک آدمی بینا ہے، آنکھوں والا ہے، دیکھتا ہے، لیکن بالکل اندھیرا ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ بجلی کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، تو اس سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ دو روشنیوں کا ایک دوسرے کو، مخلوق کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے. پھر روشنی میں بھی فرق ہوتا ہے. لالٹین کی روشنی بہت کم ہے، صحیح ہے، 1000 وولٹ کے بلب کی روشنی کچھ اور ہے، 500 وولٹ کی کچھ اور ہے. چاند کی روشنی اس قدر نہیں کہ کمرے کے اندر کا نظر آ جائے. چاند کی روشنی کو بھی روشنی کہتے ہیں، سورج کی روشنی کو بھی روشنی کہتے ہیں. وہ باہر ہوتی ہے لیکن گھر کے اندر سارا نظر آتا ہے. اسی طرح ایمان کا نور بعض لوگوں کے پاس کامل ہوتا ہے. تو فرمایا سب کچھ اعمال میں نظر آ جائے، سب کچھ دین میں نظر آ جائے، دو روشنیاں ہونا ضروری ہے. پہلی روشنی دل میں ہدایت کا نور، دل میں ہدایت کا نور. پھر سب کچھ نماز میں نظر آئے گا، سب کچھ تلاوت میں نظر آئے گا. پھر ضرورتوں کا پورا ہونا سورۃ یاسین میں نظر آئے گا، کیونکہ حدیث میں من قرأ یاسین، جو صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے دن کی ساری حوائج پوری ہو جاتی ہے. قضیت حوائجہ. اب آپ خود سوچیں، سورۃ یاسین پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ مال سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا مال سے تمہاری ضرورتیں، تمہاری حاجتیں پوری ہوگی. ورنہ الہ عربی زبان میں کہتے ہیں جس چیز سے انسان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا ہے وہی اس کا خدا ہوتا ہے، وہی اس کا الہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے مال سے ہماری ضرورتیں پوری ہوگی تو ہمارا قاضی الحاجات، ضرورتوں کو پورا کرنے والا مال بن جائے گا. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے ملازمت سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا قاضی الحاجات، جس کو کہتے ہیں حاجتوں کو پورا کرنے والا، وہ ایک اللہ ہے. حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم یا ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تفرغ لعبادتی، تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا، املا صدرک غنا، اور تیری حاجت پوری کروں گا. واسد فقرک، حاجت کون پوری کرنے والی ذات؟ ایک اللہ کی ذات، اور اس کا ذریعہ سورۃ یاسین ہے.
اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ 24 گھنٹے لگائے رکھوں گا. مصروفیت اللہ کا عذاب ہے. مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلَكَ اور تیری حاجت پوری نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہے حاجت پوری کرنے والا میں ہوں اور آپ کہہ رہے نہیں مال. سبحان اللہ. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ حاجتیں پوری ہوگی کب؟ جب اللہ راضی ہوگا. اور حاجتیں پورے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. دو روشنیوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 دل میں ہدایت کا نور ہو. نمبر 2 قرآن اور حدیث کا علم. قرآن اور حدیث کا علم ہو. صحابہ کے پاس دل میں ہدایت کا نور تھا اور ان کو قرآن اور حدیث کا علم دیا گیا جس کی وجہ سے صحابہ کو سب کچھ دین میں نظر آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے کپڑوں میں 12 پیوند لگائے تھے، بولا آپ ایسا کر لو ذرا کپڑے بدلو. اب تو اللہ نے فراوانی کر دی. 12 پیوند 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 12 پیوند لگائے ہیں. کہنے لگے اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی. اعزنا اللہ بالاسلام. اگر ہم عزت کسی اور چیز کے ذریعے ڈھونڈ لیں گے، لو ابتغینا العز بدونها، یا ایسے الفاظ ہے بغیر الاسلام، تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. لاذلنا اللہ، یا ایسے الفاظ کہہ دیے. گائے نہیں ان کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں. کیا مطلب؟ اب ہم ان کو سب کچھ اسلام میں نظر آتا تھا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے، دیکھو کیسے ان کو سب کچھ اعمال میں نظر آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وقت امیر المومنین ان کے پاس تشریف لائے. کہنے لگے آپ بیمار ہیں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ ماذا تشتکی. اب جواب سنو. انہوں نے کہا گردے میں تکلیف ہے، کندھے میں تکلیف ہے. فرمایا مجھے اپنی گناہوں سے شکایت ہے. اشتکی ذنوبی، کیونکہ قرآن میں جتنی مصیبتیں مجھے اور آپ پر آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. اللہ تو بہت سے درگزر کرتا ہے. ویعفو عن کثیر. تو نمبر 1 کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں سے شکایت. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے سر کا درد بھی میرے گناہوں کی وجہ سے. وہ کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ ماذا ترید. بولا علاج چاہتا ہوں. نہیں. کہنے لگے میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. ارید رحمت ربی. اس نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ترید الطبیب. کہنے لگے میرے طبیب نے مجھے بیمار کیا. ان طبیبی قد امرضنی. کیونکہ اللہ حبیب بھی ہے، اللہ طبیب بھی ہے. اللہ حبیب بھی ہے، اللہ طبیب بھی ہے. تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، میں بیت المال سے آپ کے لیے تنخواہ مقرر کرتا ہوں، وظیفہ مقرر کرتا ہوں. وظیفہ بھی کس چیز کی صورت میں ملے گا؟ چاندی اور سونے کی صورت میں ملے گا. درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ آپ کو ملے گا. کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں، میں تو مرنے والا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے مرنے کے بعد کیا بولنا؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بچیوں کو کام آئے گا. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بچیوں کو کام آئے گا. کس کو کام آئے گا؟ آپ کی بچیوں کو. کہنے لگی صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں. بولا میری بچیوں کو، میں ہوتا ہوں ان کی جگہ، میں کہتا اللہ پاک امیر مومنین کو جزائے خیر دیں. میری بچیوں کی انہوں نے اتنا خیال رکھا، بیٹا کوئی نہیں، 7 یا 9 بیٹیاں. کہنے لگے مجھے آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں، میری بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں رات کو سورت واقعہ پڑھا جائے گا، من قرأ الواقعہ کل لیلہ، ہر رات کو، انہیں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا. لم تصب فاقۃ ابدا. اور میں نے اپنی بچیوں کو سورت واقعہ سکھایا ہے، وہ سورت واقعہ پڑھتی ہے، ان کے پاس حضور کا عمل ہے، جو حضور نے بتلایا وہ نسخہ ہے. آپ کے تنخواہ کی انہیں ضرورت نہیں ہے. ایک روایت میں من قرأ الواقعہ کل لیلہ لم یفتقر. جس گھر میں رات کو سورت واقعہ پڑھا جائے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا. اب ان کو سب کچھ عمل میں نظر آ رہا تھا، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ہمارے پاس نہ ہدایت کا نور ہے اور نہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ دونوں نور ہے.
علم ایک نور ہے اور اسی طرح ہدایت ایک نور ہے. اب آگے فرمایا ہدایت اس نور کو کہتے ہیں جو پردے کے زائل ہونے سے انسان کے دل میں اترتا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹ جائے, ہدایت کا نور دل میں اتر جائے, اب سب کچھ وہ اللہ سے ہونے کو بولے گا, اللہ سے ہونے کو سمجھے گا. اور ہدایت صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ہدایت کی 4 قسمیں بتائیں. ہدایت کی 4 قسمیں بتائی. پہلی قسم تکوینی ہے. پہلی قسم تکوینی ہے. اس کو فطری ہدایت بھی کہا گیا اور اس کو وجدانی ہدایت بھی کہا گیا. ہدایت کی پہلی قسم تکوینی ہے, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ. یہ اللہ پاک نے حیوانوں کو بھی سکھایا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کو بھی سکھایا. الذی آتا کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا. ثم ہدی, پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھلایا. ہر چیز کو اللہ نے وجود عطا فرمایا, پھر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. اس کو کہتے ہیں تکوینی. مرغی کو کس نے سکھایا کہ اس انڈے کو چونچ مار, اس میں بچہ ہے اور اس میں نہیں ہے. پھر وہ اپنے چوزے کو کس طرح سکھاتی ہے دانا چبنا وغیرہ وغیرہ, اللہ نے سکھایا, اپنی قدرت سے سکھایا, کوئی اس کا استاد تو نہیں. تو اس ہدایت کو وجدانی, فطری اور تکوینی ہدایت کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر تشریعی ہدایت. یہ صرف اللہ پاک نے عقل مندوں کے ساتھ خاص کیا ہے, اور یہ اللہ پاک نے انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے ذریعے ہدایت دی ہے. دعوت نبیوں کی یہ یقینی سبب ہے ہدایت ملنے کا, لیکن ہدایت جو انسان کو ملتی ہے صرف دعوت سے نہیں, دعوت بھی ہو اللہ کا چاہنا بھی ہو. کیونکہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی جی, آپ جس سے ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت, اللہ جس سے چاہے ہدایت دیں گے. ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے ذریعے اور وحی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت کا نور ملتا ہے. ہدایت کا نور ملنے کا ذریعہ اور سبب انبیاء علیہ السلام کی دعوت والی مبارک محنت ہے. اسی وجہ سے فرمایا دعوت سے ایمان بنتا ہے, دعوت سے ایمان بنتا ہے, ماحول سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, اور مجاہدے سے ایمان میں قوت آتی ہے, اور ہجرت سے ایمان پھیلتا ہے. دین دنیا میں 3 قافوں سے پہلا ہے, آپ کو معلوم ہوگا, قول, قلم اور قدم. قول ایک بات چیت, قلم تحریر کتابیں, اور قدم چلنا. صحابہ ساری دنیا میں گئے, آج قول قلم بہت ہے, قدم نہیں ہے. اس وجہ سے دین پھیل نہیں رہا ہے. الحمدللہ تبلیغ والے کر رہے ہیں, لیکن دین دنیا میں جو پھیلا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے. دین دنیا میں پھیلا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی مبارک محنت سے. اس لیے فرمایا دوسرے نمبر پر جو ذریعہ ہدایت بن گیا ہے وہ دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کا, اور وہی الہی ہے, قرآن ہے. قرآن ذریعہ ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن میں ہے. نمبر 3 ہدایت بذریعہ مجاہدہ. مجاہدہ کس سے کہتے ہیں؟ نفس کے خلاف چلنے کا نام مجاہدہ ہے. مجاہد کس سے کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا المجاہد جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہدہ نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے. اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں ہم سے مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اس بات کا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم
کیا کریں؟ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے جیسے مجاہدہ کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا، ہم اس سے ہدایت کی راہیں کھولیں گے اس کے لیے ضرور بضرور. لنہدینہم سبلنا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، یا اللہ مجھے یہ دکھا دیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. ربی ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ نے کہا تو مومن نہیں؟ قال ولم تؤمن. کہا جی ہاں ایمان تو ہے. قال بلا، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھنے والا اور سننے والے برابر نہیں ہوتے. قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ نے کہا چلو. اللہ تو قادر تھے اس بات پر کہ جاؤ قبرستان میں بھی ابھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو پہلے پکڑو، فخذ 4 من الطیر، مانوس کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، فصرہن، پھر ہر پہاڑی پر چڑھ جاؤ، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک ٹکڑا رکھو جزءا. کتنے پہاڑیاں تھے ایک اللہ کو پتا. فرمایا 80 سال سے زیادہ عمر میں پہاڑ پہ چڑھو اترو، چڑھو اترو، چڑھو اترو. ہدایت کا نور بڑھانا ہے، ایمان بڑھانا ہے، دل کا اطمینان حاصل کرنا ہے. تو کیا فرمایا؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن، سب آپ کے پاس دوڑتے ہوئیں گے، اتینک سعیا. اللہ نے دکھایا، لیکن پہلے مجاہدہ کرایا، پہلے محنت کرائی. دنیا بقدر مقدر ہے، مال بقدر مقدر ہے، مال بقدر قسمت ہے، اور ہدایت بقدر محنت ہے، بقدر مشقت ہے، بقدر مجاہدہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو آج، اللہ معاف فرمائے. غلط یقین کیا ہے؟ کہاں پہنچے ہیں یہ لوگ؟ کہیں بھی ایسے ڈسکشن ہو رہی ہے جنرل کسی بھی چیز کا. کھانا بولو نہیں بھائی، اللہ آپ کو جزا خیر دیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے نا، قرآن صرف پڑھنا تھوڑی ہے کہ ایک آیت پڑھ لی چل ترجمہ سو آگے چل، نہیں، سمجھنا ہے. اب ہم سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ ہدایت کس سے کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. تو ہمیں آج کے درس سے پتہ چلا کہ ہدایت کہتے ہیں دل میں ایمان کے نور کے آ جانے کو، اور جب وہ نور آتا ہے تو بندہ اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نور آتا ہے تو سب کچھ مجھے اعمال میں نظر آتے ہیں، مجھے دین میں نظر آتا ہے، اور آج مجھے نظر نہیں آ رہا. نمبر 2، آپ سے کوئی پوچھے صحیح یقین کیا ہے، ایمان، اور غلط یقین کیا ہے؟ دیکھو 2 راستے ہیں. ایک شیطان کا چلایا ہوا راستہ ہے، میں بتاؤں گا، آپ بولیں گے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی راستے پہ ہم سب چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں اسی راستے پہ. وہ کیا ہے کہ بقدر محنت کے اور بقدر ہنر کے مال، جتنی محنت کرو گے اتنا مال ملے گا. یہ شیطان کا چلایا ہوا راستہ. 4 باتیں اس میں یاد رکھنا. پہلی بات، جتنی محنت کرو گے اسی کی بقدر مال ملے گا، بقدر محنت کے مال، اور بقدر مال کی چیزیں. نمبر 2، جتنا مال ہوگا اتنی چیزیں ملے گی. 10 روپے کی 10 روپے کی چیزیں، 10,000 کی 10,000 کی، 10 لاکھ کی 10 لاکھ کی، 10 کروڑ کی 10 کروڑ کی، 10 ارب کی 10 ارب کی. بقدر محنت کے مال اور بقدر مال کی چیزیں. نمبر 2. نمبر 3، بقدر چیزوں کے کامیابی. زیادہ چیزیں میرے پاس ہے، زیادہ اسباب میرے پاس ہے، زیادہ بنگلے میرے پاس ہے، زیادہ گاڑیاں میرے پاس ہے، اسی کے بقدر کامیابی، اور بقدر کامیابی کے حالات کی درستگی. یہ شیطان کا چلایا ہوا راستہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا مال جو انسان کو ملتا ہے وہ بقدر محنت کے نہیں، بقدر مقدر ملتا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ جس سے چاہے غنی بنا دے، انہ هو اغنا، جس سے چاہے فقیر بنا دے، وقنا. فقیر بنانے والا، غنی بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. نمبر 2، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ جس سے چاہے زیادہ دے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، جس سے چاہے کم دے وقت اللہ. اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس سے چاہے بغیر حساب کے دے، وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. کیا یہ جانتے نہیں؟ اولم یعلموا، اللہ قرآن میں فرمایا کہ یہ جانتے نہیں یہ لوگ کہ اللہ جس سے چاہے زیادہ دے دیتا ہے، جس سے چاہے کم دے دیتا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وقت اللہ. اور سب کو زیادہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر سب کو زیادہ مل جائے تو یہ زمین میں فتنہ فساد کر دیں،
لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. کیونکہ انسان جب نے مالداری دیکھتا ہے تو سرکشی پر آتا ہے. الرآہ استغنا ان الانسان لیطغی الرآہ استغنا. تو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ تیسرا سبب ہدایت کا وہ مجاہدہ ہے، نفس کے خلاف چلنا، نفس کے خلاف جو دل کرے اس کو نہ کرنا، جو اللہ کا حکم ہو وہ کرنا. اور چوتھا طریقہ بغیر دعوت کے، بغیر مجاہدے کے براہ راست اللہ ہدایت دے دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے ہدایت دی؟ اللہ. کوئی دعوت نہیں ملی اس کو، کسی نبی نے دعوت نہیں دی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. قرآن میں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، اللہ نے ہدایت دی الی صراط مستقیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ کو ہدایت ہم نے دی. ووجدک ضالا فہدی. تو انبیاء علیہ السلام کو جو دعوت دی براہ راست اللہ نے دی. بعض نے اس کو یوں فرمایا کہ اللہ نے توفیق دی، توفیق خداوند دی. بعض نے اس کو وسیلے کی فراہمی سے تعبیر کیا. اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں جنت کی نعمتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے گا، اس کو بھی ہدایت میں شمار کیا. سیہدیہم ویصلح بالہم. اب یہ سمجھنے کی بات ہے نبی داعی ہے، ہادی مطلق نہیں. ہادی مطلق اللہ کی ذات، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نبی صرف دعوت دیتا ہے، نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. ہمارے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے. بعض نے ہدایت کی ایک اور قسم حصی اور عقلی میں بتایا جو 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے: زبان کے چکھنے سے، کانوں کے سننے سے، اور ناک کے سونگھنے سے، عقل کے سوچنے سے، آنکھوں کے دیکھنے سے، ہاتھ کے پکڑنے سے. عقل کے سوچنے سے نہیں، ہاتھ کے پکڑنے سے. اب ہدایت ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ دیکھو سمجھنے کی بات ہے. انسان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ قرآن سیکھنے سے پہلے بھی ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا نہیں. تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. جندب بن عبداللہ کی روایت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نوجوان ونحن فتیان، ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، حذاویرہ قریب البلوغ تھے. قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. پھر ہم نے قرآن سیکھا. ثم تعلمنا القرآن، اپنے ایمان میں اضافہ کیا. فزدنا بھی ایمانا. لیکن ہم نے اور آپ نے ایمان سیکھا ہی نہیں. اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اپنی جگہ پر کروں گا، یہ بات نامکمل رہے گی. ہدایت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اب سنو، کیا انسان سب کچھ کر سکتا ہے یا کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ 3 قسم کے عقیدے گزرے. ایک عقیدہ گزرا قدریہ کا، اس کو کہتے ہیں قدریہ، قاف دال را یا ہا، قدریہ. وہ کہتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ گمراہ عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں، غلط عقیدہ ہے. اور ایک عقیدہ گزرا ہے جبریہ، وہ کیا کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، اور کچھ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا، یعنی جس کو کسب کہتے ہیں. کچھ انسان کا اختیار ہے، باقی اللہ کا ارادہ ہے. انسان اپنے اختیار سے سب کچھ کر سکے ایسا نہیں. انسان کا اختیار اور اللہ کا ارادہ جب دونوں مل جاتے ہیں، اسی کا نام توفیق خداوندی ہے. انسان کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ دونوں ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے تو اس کا نام، لیکن وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن کتنا پرسنٹیج؟ ترمامیٹر کوئی نہیں ہمارے پاس کہ 50% اللہ کا ارادہ 50% ہمارا اختیار، ایسا کوئی نہیں. بس ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کا ارادہ شامل حال ہو جائے اور ہمارا ارادہ ہو جائے. ہمارا ارادہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح ہدایت میں اللہ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انہیں راستہ دکھایا، اب یا شکر کرے یا کفر کرے، اما شاکرا و اما کفورا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف ان کی رہبری کرتے. اور سورۃ نجم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آئی تھی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ،
اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس سے اختیار بتائے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں اسباب گمراہی بھی بتایا کہ کن لوگوں کو اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں اور کن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. بس میں مختصراً بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے عربی کا سبق شروع کرتے ہیں. نمبر 1، نافرمانی. اس لیے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فاسقوں کو اللہ پاک قرآن کے ذریعے گمراہ کرتے ہو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو پہلا سبب گمراہی کا فسق ہے اور دوسرا سبب گمراہی کا ظلم ہے. قرآن مجید میں 10 مرتبہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین قوم الظالمین، اور 5 دفعہ ہے کہ اللہ پاک فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. لا يهدي القوم الفاسقین 5 دفعہ. تو پہلا سبب فسق ہے، قرآن میں 5 دفعہ فرمایا فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی. اور دوسرا سبب ظلم ہے. ظلم کی 3 قسمیں اپنی جگہ پر بتاؤں گا. قرآن میں 10 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. تیسرا سبب کفر ہے، لا يهدي القوم الکافرین. قرآن میں 4 جگہ اللہ نے فرمایا. کفر کے 2 معنی، ایک ہے اللہ کا انکار، ایک ہے ناشکری، دونوں معنی. اور چوتھا سبب اللہ پاک نے گمراہی کا بتایا جھوٹ اور ناشکری. ان اللہ لا يهدي من هو کاذب کفار. جھوٹے آدمی کو اور ناشکرے کو اللہ پاک کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. آج ہم کتنا جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. نمبر 5، فضول خرچی کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو اور جھوٹے کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. قرآن میں لا يهدي من هو مسرف کذاب. کفر کے بعد، ایمان کے بعد کفر کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. کیف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم. اور قرآن کی بات کی تصدیق نہ کرنے والے کو اللہ پاک کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. ان الذين لا يؤمنون، ان لوگوں کو جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. اور اسباب ہدایت کیا ہے جن کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے؟ فرمایا نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. نمبر 2، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہدی الیہ من اناب. نمبر 3، جو سیدھا چلنا چاہتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. نمبر 4، جو مجاہدے کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا. نمبر 5، جو ہدایت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. غرض اور اسباب گمراہی میں ایک سبب مجھ سے رہ گیا. ساتھ میں نے آپ کو بتایا 8واں سبب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا. فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو آج کی سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بنیادی نعمت ہدایت کا نور ہے. دین پر جو انسان چلتا ہے معلومات کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، بدن کی قوت سے نہیں، بدن کی طاقت سے نہیں، عقل سے نہیں، وہ ہدایت کے نور کی طاقت سے. جس قدر نور ہوگا ہدایت کا اسی قدر اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا. اور جس کی محنت صحیح ہوگی ہدایت والی محنت میں لگے گا. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ محنت دکان کی کرتا ہے، دعا ایمان کی کرتا ہے. سبحان اللہ. محنت زمین کی کرتا ہے، دعا یقین کی کرتا ہے. محنت مال کی کرتا ہے، دعا اعمال کی کرتا ہے. تو کوئی دعا نہ فرض نہ واجب، ایک دعا فرض واجب ہے، وہ ہدایت کی دعا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے دیں. ذرا مجھے پچھلا ترجمہ سنا دیں.